رانا صاحب، اگر میں آپ ہی کے کیس سے سٹارٹ کر لوں، میں بہت دفعہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں، تو کبھی کوئی زندگی میں ایسی سٹیج آنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ، یہ جو وکٹمائز کرنے کے کیسز ہیں نا، کسی کو ہم قاتل بنا دیتے ہیں، ڈاکو بنا دیتے ہیں، کسی کو ٹیررزم کے پرچے میں ڈال دیتے ہیں، آپ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی، انیف باسی پہ ایفیڈین ڈال دی، کبھی تو ہمیں اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے، اصلاح اپنی کر لینی چاہیے۔ جی بالکل، آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھے بغیر جو ہے وہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ پہلے بیٹھنا پڑتا ہے، اور بیٹھ کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، راستے کا تعین کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ میں اس بات کو اس وقت سے بھی اور اب بھی پچھلے 2-2.5 سال سے بھی میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک سیاستدان بیٹھیں گے نہیں اور بیٹھ کے وہ تمام ایشوز، مثال کے طور پہ اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگا، کوئی ہمارے مخالفین کو اچھا نہیں لگا، وہ کہتے ہیں کہ جی اب بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں اس وقت بڑی دھاندلی ہوئی تھی، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن رولز کو، اس عمل کو کس نے بہتر کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پولیٹیشنز نے کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے۔ تو سیاستدان جو ہیں وہ جب تک بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر متفق نہیں ہوں گے، اس وقت تک اٹھ کے چلنے، آگے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ صرف سوچا جا سکتا ہے، یا آپ جیسے دانا لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے آپ نے انٹرو میں ساری ہی باتیں کی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں احساس دلا سکتے ہیں، لیکن یہ عمل شروع اس وقت ہی ہوگا جب سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر میں یہ کہتا رہوں کہ میں اپنے رانا صاحب، مخالفین کو لیکن میں نے آج کل تو چھوڑنا یہ ہی نہیں خبر ہے، چلتی ہے کہ میں رانا چھوڑوں گا ہی ثناء نہیں ان کو، اللہ صاحب جو ہیں وہ میں ان کو اس معاملے میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی والے بھی رانا صاحب سے بات کرنے پہ کافی آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کوئی موقع آیا کہ ریسنٹ ڈیز کے اندر، پچھلے چند روز میں، رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی پی ٹی آئی کی سینئر لوگوں میں سے کسی سے کوئی انٹریکشن ہوا ہو، چاہے انفارملی ہوا ہو، لیکن راستہ کھولنے کے لیے کوئی بات کی ہو رانا صاحب نے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میری بات تو بعد میں آتی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ چند دن قبل جب یہ بجٹ اجلاس ہو رہا تھا تو چوتھی مرتبہ اپوزیشن کو ان کے بینچز پہ جا کے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کا حال احوال کیا، بلکہ ایک ایشو کے اوپر انہوں نے اس دن بات بھی کی۔ انہوں نے اسی وقت وزیر خزانہ کی، میری اور امیر مقام کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جو ہے وہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ حل کریں۔ تو انہوں نے یہ چوتھی مرتبہ اپوزیشن سے کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو رانا صاحب، آپ کی آپ کوئی بیٹھیں، میٹنگز ہوئی ہیں ہم پی ٹی آئی والوں اپنے۔ سے؟ جی اس کے بعد میری دو دوستوں سے بات ہوئی ہے، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ آفر کی ہے، اس سے پہلے بھی کیا تھا، تو آپ فرمائیں کب کا ٹائم رکھیں، آپ کو اپنا وفد تشکیل دیں، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ میں حاضر ہوں۔ میں وزیر اعظم سے بات کر کے تو آپ کی جو ہے وہ ملاقات ارینج کرواتے ہیں۔ تو وہی بات کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے، لیکن کوئی انہوں نے بات ابھی تک اس بات کا انہوں نے باقاعدہ اظہار نہیں کیا کہ جی ہم تیار ہیں، تو آپ رانا ٹائم صاحب، کن مقرر دو کریں دوستوں سے ملاقات ہوئی تو تھی آپ کی؟ ہم بیٹھ کے بات کریں۔ بہرحال میں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو اس لیے ان کی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میری لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی بات ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی۔ ایک محمود خان اچکزئی صاحب سے ہوئی ہے اور ایک پی ٹی آئی کے سینئر شخصیت سے ہوئی ہے۔ جی سینئر